आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद लाइव अपडेट्स लेकर पेश हुआ हूं मैं मिडिल ईस्ट की, और खास तौर से बात होगी गजा, यमन, लेबनान की। ट्रिपल एच की बात होगी, और यकीन मानिए ट्रिपल एच से जुड़ी हुई जितनी अपडेट्स का मैंने कॉम्बो आज तक आपके सामने पेश किया है, ये उस सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी खबरें और इतने बड़े डेवलपमेंट्स हैं जितने आज तक ट्रिपल एच के एपिसोड्स में नहीं हुए। ट्रिपल एच मैं पूरा नहीं लिख पाता हूं, शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम दे दिया हमास, हिजबुल्लाह और हाउथीस। इनकी जंग जो इजराइल और अमेरिका के साथ चल रही है उससे जुड़ी हुई अपडेट्स। सबसे पहले इस्माइल हानिया और एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, इन दोनों की मीटिंग हुई है दोहा में। ये बड़ी मीटिंग है। एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अली बागेरी कानी और इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई है दोहा में। क्या कुछ बात हुई है बिल्कुल कभी सामने नहीं आ पाएगा, लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। और जो रीजनल इश्यूज हैं और जो गजा में जंग चल रही है, जिस तरीके से 250 दिन पार कर चुकी है, और जिस तरीके से रफा में हमले कर रही है इजरायली फौज, और इजरायली फौज को भी भारी नुकसान हो रहा है, और लेबनान की तरफ कॉन्फ्लिक्ट छिड़ने की एक इम्कान नजर आ रहे हैं, उसके मद्देनजर ये मुलाकात बड़ी अहम है। और उसमें जो कुछ भी हुआ होगा, बातचीत, जो कुछ भी मसला एक दूसरे ने डिस्कस किया होगा, बड़ा अहम रहा होगा। खैर, दूसरी खबर ये है, अभी मैं गजा के एतबार से दिखा रहा हूं, फिर हाउतीस के एतबार से दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने एक बड़ा जहाज डुबोने का लाइव फुटेज जारी किया है और क्या कहा है वो बताऊंगा। इसके अलावा हसन नसरल्ला, उन्होंने जो बहुत लंबा इंटरव्यू रात दिया है या बहुत लंबा वीडियो या अपना पैगाम जारी किया है, उसमें जो अहम बातें की हैं वो आज तक उन्होंने नहीं की, और ये बहुत खतरनाक है पूरे रीजन के हिसाब से। लेकिन अभी गजा में रहते हैं तो सप्रेस न्यूज ने यह खबर दी है कि इजरायली आर्मी के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उन्होंने कहा है कि टॉक अबाउट डिस्ट्रॉइंग हमास इज इन एशेस एंड एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट डज नॉट फाइंड एन अल्टरनेटिव टू हमास द मूवमेंट विल रिमेन। कहते हैं कि हमास को बिल्कुल उसकी मिट्टी पलीत कर देना, उसको राख में तब्दील कर देना, उसको नेस्तो नाबूद कर देना, ये सब तब तक नामुमकिन है जब तक हम हमास के बरक्स एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट गजा के अंदर देने का कोई रास्ता मंसूब नहीं कर देते, तब तक ये होना मुश्किल है। तब तक ये मूवमेंट बाकी रहेगा, जिंदा रहेगा, इसे खत्म कर पाना मुश्किल है। यानी इजराइल को लगता है कि जब तक हमास का कोई एक पक्का अल्टरनेटिव गजा में नहीं आता, तब तक हम हमास को खत्म नहीं कर सकते। यानी हमास तभी खत्म होगा जब हमास के सामने फिलिस्तीनियों का एक कोई गुट खड़ा हो जाएगा। इजराइल या इजराइलियों के बस की ये बात नहीं कि वो हमास को खत्म कर सके। हमास इज अ पार्टी एंड एन आइडिया, ये इजरायली आर्मी स्पोक्स पर्सन बोला है। हमास एक पार्टी, एक आइडिया है जो कि लोगों के दिलों में पैबस्त है, उसे निकालना आसान नहीं है। जो कोई ये सोचता है कि we can uproot it from the hearts of the people is mistaken। अगर कोई ये सोचता है कि हम लोगों के दिलों से आइडिया ऑफ हमास को निकाल देंगे तो वो गलती कर रहा है, वो गलत सोच रहा है, वो मुगालते में ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमास की जड़ें लोगों के दिलों तक है, ये कहा गया है। अब गजा में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, और ये बुलडोजर का जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये एक वीडियो शेयर किया है इजराइल के ही फौजी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उनकी मानसिकता उनके एक लाइन से दिखती है जिसमें वो लिखते हैं, नॉट अ सिंगल बिल्डिंग विल रिमेन इन गजा। गजा में एक भी इमारत बाकी नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं किस नियत के साथ ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कोई हमास को, कोई वेस्टर्न फोर्स को नहीं ढूंढना, सब जगह तो नहीं ढूंढ रहे। ऐसे कई सबूत आए कि बेवजह में हंसी मजाक के लिए बिल्डिंग उड़ा रहे हैं। अब आते हैं हाउथीस की बात पर। हाउथीस की तरफ से ये वीडियो रात पेश किया गया, इंग्लिश में तो नहीं, अरबी में पूरा आपको दिख रहा है। ऊपर जहाज का नाम ट्यूटर दिख रहा होगा। वीडियो में इनकी प्लेट्स, ग्राफिक प्लेट्स चल रही हैं, पीछे एक जहाज है, और ये बताते हैं इसमें अरबी में जो लिखा है, और वो इनका अगर आप ट्रांसलेट करें तो लिखा है कि ट्यूटर शिप को जब हमारी दो बोट्स ने, यमनी आर्म्ड फोर्सेस की दो बोट्स ने हिट किया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, और रेड सी के अंदर हमने ये काम अंजाम दिया, और जो आने वाला है, अब जो होने वाला है, वो इससे भी बड़े लेवल का है, और हमारे पास अभी बहुत माल मसाला है जिसे दुनिया देखकर चौंक जाएगी। अब आप कुछ अगर स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको इसी में पता चलेगा कि एक बार हिट करते हैं ये,
اس بوٹ کو. اور اس کے بعد وہ جو مجھے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ماریو نے وہ بتایا کہ یہ جو فوٹیج ہاؤتھیز نے جاری کی, اس میں جو پہلا بلاسٹ کرتے ہیں, جو آپ ایک غبار کالا دیکھ رہے ہیں, اسکرین شاٹ دیکھیں گے, ویڈیو نہیں, اسکرین شاٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کالا غبار اٹھا ہٹ کرنے کے بعد شپ پہ جیسی انہوں نے میزائل ماری اپنی بوٹ سے, یمنی آرم فورسز سے. تب ہوا کیا, ایم وی ٹیوٹر نام کا یہ جہاز تھا جو اب ڈوب چکا ہے بتایا جا رہا ہے, لیکن ہاؤتھیز نے دکھایا ہے کہ دیکھو ہم یہ کریں گے. تو جب وہ پہلی میزائل ہٹ ہوئی تو اس کے انجن روم میں پانی بھر گیا, فلڈنگ, پانی بھرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک ساتھ 3 ایکسپلوژن ہوئے. اب آپ دیکھیں گے 3 غبار اٹھ رہے ہیں, یہ اسکرین شاٹ انہوں نے بعد میں ماری ہے. جب یہ سیکنڈ دھماکہ ہوا ہے اس جہاز سے ٹکرا کر 3 میزائلوں کا, تب ہاؤتھی کی میزائل نے ان کے اس جہاز کے ٹیوٹر کے پورٹ سائڈ کو نقصان پہنچایا, اور مائنر سے لے کر ماڈریٹ ڈیمیج تک ہوا ہے. تو آپ بس اسکرین شاٹ جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس قسم کا اگریشن چل رہا ہے ریڈ سی کے اندر. 24 سے 25 کریو ممبر تھے اس جہاز پر, جنہیں امریکہ نے ایویکویٹ کر لیا, اور فرینچ نیویز نے ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ مل کر انہیں 15 جون کو ہی بچا لیا تھا. لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ ایک بندہ, ایک کریو ممبر اس حملے میں مارا گیا ہے. رائٹرز کے حوالے سے یہ خبر ہے. اب ہاؤتھیز کی بات یہاں ختم ہوتی ہے. اب بات آتی ہے حزب اللہ کی. سب سے پہلے حسن نصر اللہ نے کیا کہا, اس سے پہلے ابھی جو بریک ہوئی ہے, الجزیرہ نے بریک کی ہے, وہ آپ سمجھ لیجئے. انہوں نے عربی میں جو ٹویٹ کیا اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو ریلیجیس افیئرز کے منسٹر ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, وہ بہت بڑی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنگ کی آہٹ چل رہی ہے نا حزب اللہ کے بیچ اور اسرائیل کے بیچ, انہوں نے کہا we are preparing ourselves for mass burial scenarios in preparation for a war in the north. کہ ہم نارتھ میں صرف جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم نارتھ میں ماس بریل کے ایک بڑے لیول پر ایک ساتھ مشترکہ قبریں بنانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. یعنی انہیں یہ لگتا ہے, انہیں امکانات نظر آ رہے ہیں اسرائیل کے ریلیجیس منسٹر کو, کہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجی مارے جائیں گے کہ ایک ساتھ کئی لوگوں کو دفنانا پڑے گا. اس بات سے میری سمجھ میں یہ آیا, اسی لیے انگلش پڑھتا ہوں کہ اگر میرے سے کہیں ترجمے میں پرابلم ہو جائے مجھے پکڑ لیں. پریس ٹی وی نے بھی جو ہے وہ یمن کے ہاؤتھیز والی ہیڈ لائن چھاپی. خیر میں ادھر اسے لے آ رہا ہوں, وہ آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے. ہم آتے ہیں حزب اللہ پر. اب حزب اللہ کے چیف سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کیا کہا ہے وہ سمجھ لیجیے. انہوں نے ایک بات تو سیدھی کہی کہ یاد رکھنا, اگر ہم پر حملہ کیا تو ہم نارتھ اسرائیل ہو سکتا ہے قبضہ لیں. یہ بہت بڑی بات کہی ہے. اب حسن نصر اللہ کا جو بیان ہے وہ سمجھیے, یہ سب انگلش میں لکھا ہے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں انگلش میں ان کے بیان کی سب سے اہم باتیں آپ کی اسکرین پر ہیں, اور آپ انہیں انگلش میں پڑھتے رہیں, میں ہندی ترجمہ کرتا ہوں. حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اگر سائپرس نے اپنے ایئرپورٹس اسرائیلی وار پلینز کے لیے کھولے تو ہم سائپرس پر بھی حملہ کریں گے, کیونکہ خبر انٹیلیجنس سے ملی ہے, حزب اللہ کو اپنی انٹیلیجنس سے, کہ اسرائیل سائپرس کے ہوائی اڈوں سے اپنے لڑاکو ومان اڑا کر حزب اللہ کے ٹھکانوں پر دوسری طرف سے حملہ کرے گا. تو انہوں نے سائپرس کو سیدھی دھمکی دی ہے. اور آج کے جو حسن نصر اللہ کی سپیچ کے بڑی باتیں ہیں وہ سن لیجئے. We have intel that the Israel, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ اسرائیلی فورس سائپرس میں جو ہے اسرائیلی ایئر فورس ٹریننگ لے رہی ہے, اور ان کے ایئرپورٹس یوز کرے گی ہم پر حملہ کرنے کے لیے. ہم سائپرس کو سیدھی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اپنے ایئرپورٹس تم نے اسرائیل کے ہاتھوں میں دیے تو آپ اس پوٹینشیل وار کے دوران تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی جنگ میں ہو اور ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ہم آپ کو جنگ میں اپنے دشمن کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. حسن نصر اللہ کے اب دوسرے دعوے کو سمجھیے جس نے دنیا کو چونکا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لڑاکوں کی یا ہماری مین پاور جو ہے وہ 1 لاکھ سے ایکسیڈ کر گئی ہے. یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس 1 لاکھ ویل ٹرینڈ لڑاکے ہیں, لیکن اب حسن نصر اللہ کہتے ہیں یہ لڑاکے 1 لاکھ سے پار ہو گئے ہیں جو تیار ہیں پوری طریقے سے جنگ کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں انویڈنگ دا گلیلی ریمینز اے ڈیفینٹ پاسبلٹی. سمجھے, گلیلی پر بھی حملہ جو ہے وہ ایک ممکنہ طور پر ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ پرووائڈ کروائے گا حزب اللہ کو. اس کے لیے بھی انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے.
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے there will be a second, third, fourth and fifth episode of several Israeli cities. آپ کو یاد ہوگا کل انہوں نے اپنا جو حدود کر کے ایک ڈرون کا ویڈیو جاری کیا تھا کہ وہ اسرائیلی علاقوں میں گیا اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسے پکڑ نہیں پایا. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ ایپیسوڈ بھی آئیں گے. صرف حیفا کو ہی ہم نے صرف نہیں اپنے ڈرون میں قید کیا ہے، یا ہم صرف حیفا میں ہی نہیں گھس پائے ہیں بلکہ ہم اور شہروں میں بھی گھسے ہیں. حیفا کے علاوہ، بیفور حیفا، حیفا سے پہلے، بیونڈ حیفا، حیفا کے پار، اینڈ بیونڈ واٹ از بیونڈ، اور جو حیفا کے پار ہے اس کے بھی پار. ہم سب کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں. The enemy knows that there is not a single point within the Zionist entity which we cannot reach. وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن جانتا ہے کہ ہم ہر اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جو اسرائیل کے قبضے میں ہے. وہ کوئی بھی ایسی جگہ اسرائیل کے قبضے والی نہیں موجود ہے جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے. In case of total war, every single ATGM, missile and drone will be fired at accurately pre-selected targets. وہ کہتے ہیں جس وقت اگر ٹوٹل جنگ چھڑی اور اسرائیل نے حماقت کر لی تو ہمارے پاس جتنی بھی ATGM، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، وہ سارے اسرائیل کی طرف فائر کیے جائیں گے. ہم اپنی پوری قوت سے لڑیں گے. ہم نے اپنے ڈرونز خود بنائے ہیں اور یقین مانیے یہ بہت ہے. یہ حسن نصر اللہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. The enemy must also know that what awaits them in the Mediterranean Sea is not to be underestimated. وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے، وہ یہ بھی جان لے کہ میڈیٹرینین سی میں، میڈیٹرینین ساگر میں جو اس کے لیے انتظار کر رہا ہے، جو ہم نے اس کے لیے انتظام کر کے رکھا ہے، وہ بھی بڑا خطرناک ہے. اسے انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی، اسے ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. The enemy must expect us to come by air. اور ہمارے دشمن کو یہ معلوم چلنا چاہیے کہ ہم اس پر ہوا، پانی، زمین تینوں جگہ سے قہر بن کر ٹوٹیں گے. In case of an imposed war in Lebanon, the resistance will find no boundaries. وہ یہ کہتے ہیں اگر لیبنان کے اوپر جنگ تھوپی گئی، اس حالت میں اس جنگ کی کوئی سرحد نہیں ہوگی، کوئی لکیر نہیں ہوگی، کوئی رول نہیں ہوگا، کوئی قانون نہیں ہوگا. ہر طریقے سے فری اسٹائل یہ جنگ لڑی جائے گی. Let the Zionist enemy and their American master hear this carefully. وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ جنگ جب ہوگی کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، سب کچھ توڑ کے لڑا جائے گا. اور اسرائیل اور ان کے جو مالک ہیں امریکی اور امریکہ، وہ یہ جان لیں کہ ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں اور بنا کسی لا کے، بنا کسی نیم کے یہ جنگ ہوگی. Nothing will stop us from carrying out our duty with regards. وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کی حفاظت کے لیے ہمارا جو فرض ہے اسے ادا کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. The only solution to closing the fronts in Lebanon, Yemen and Iraq is simple. Stop the war on Gaza and our Palestinian people. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سب کو لیبنان، یمن یعنی حوثیز کی طرف سے، عراق، قطائب حزب اللہ، ان سب کی طرف سے آرام چاہیے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سب لوگ تمہارے اوپر حملے بند کر دیں، تم غزہ کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر حملے بند کر دو، سب کچھ سدھر جائے گا. اور حزب اللہ نے نیتن یاہو سے کیا کہا ہے؟ ماریو نے یہ ٹویٹ شیئر کیا ہے کہ if you attack, we will occupy northern Israel. اگر تم نے حملہ کیا ہم نارتھ اسرائیل پر قبضہ کر لیں گے. یہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے، حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ. وہ یہ کہتے ہیں escalate the war and we will invade and occupy the Galilee. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم جنگ بڑھاؤ، آگ دو، ہم گلیلی پر قبضہ کر لیں گے. Already we decide when the resident of northern Israel can return home and that date is far off. کہ ہم طے کر چکے ہیں کہ نارتھ اسرائیل کے لوگ اپنے گھروں کو کب لوٹیں گے، اور یہ فی الحال وہ تاریخ ابھی بہت دور ہے. ہم تمہاری اکنامی، تمہارا ایگریکلچر، نارتھ اسرائیل میں جو کچھ بھی ہے سب تباہ کر دیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا. میری لائیو پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کچھ بھی پیٹ سے پیش نہیں کیا جا رہا ہے. تو فی الحال خوش رہیے، سلامت رہیے. یہ رہا QR کوڈ، آپ کو پتہ ہے آپ پیارے ویورز ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے. شکریہ، سلامت رہیے.